اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنے گھروں کی زندگیوں کی طرف آتے ہیں، اور بالخصوص یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ، یہ تو بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اور یہ تلخیاں ہیں یقین جانو جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہو سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، اس کے ہاتھ سے کچھ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، یہاں کہتی جیڑی ماں نے دیتے نہیں نا وہ استعمال کر۔ یہ ہمارے رویے ہیں، چھوٹی سی غلطی ہوئی بلاؤ دے پچھلے نو۔ بوڑھے ماں باپ جس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رونق تکبر آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، یہ تربیت دی ہوئی ہے۔ اور وہ بوڑھے ماں باپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی ساڑی چٹی داڑھی ویکھو چلو معاف کر دیو، اور پھر آگے سے جو آواز آتی ہے یہ آخری دفعہ ہے، اگر اب کے بار ہوا تو اس کو گھر میں ہی رکھنا۔ کیا ہم بیٹیوں والے نہیں؟ کیا غلطیاں ہم سے نہیں ہو سکتی؟ کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، گھر کے کچن صاف کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ وہ صرف 2 لمحوں کے لیے چارپائی پہ آ جائے نا تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہوتا۔ بیٹا 7 سمندر پار ہے، موبائل اٹھا کے کال ہوتی ہے ابھی تک سوئی ہوئی ہے، سونا جرم ہے؟ اور وہ بھی موبائل اٹھاتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے، ہم رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ حاضر ہوا، مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے عزت دی، میں نے بات سنی تو بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ماں جی یہ اتنی بڑی تو بات ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی گھر میں ہو ہی جاتی ہے، چلے آپ بڑے درگزر کریں۔ میری بات سے انہیں اتفاق نہ ہوا، انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ کی طرف مارا، اور آگے سے کیا جواب ہے؟ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی۔ یہ کوئی مرد بات کرتا تو جہالت اس کو بھی میں نے کہنا تھا، لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ جوتا کہنے والی کون ہے؟ وہ خود عورت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے، اس کے گھر میں جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کے پاؤں کا جوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی انتہا کر دیتے ہیں نا۔ سیدہ عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور فرماتے عائشہ اس میں کچھ بچا لینا، اور بچا لیا۔ حضور فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں رکھے ہیں، تو میرے نبی وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور تو عزت دے رہے ہیں اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے۔ حضور اماں خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر میں گوشت نہیں بیچتے تھے؟ حضرت خدیجہ کا وقت آخر تھا تو سیدہ فاطمہ کو فرمایا بیٹے جاؤ والد سے وہی کے وقت جو کمبل ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے وہ لے آؤ، حضور سے عرض کرنا کہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور نے بیٹی کو کہا بیٹا کرنا کیا؟ کہا ماما امی نے مانگا ہے۔ تو حضور ساتھ پیچھے پیچھے آ گئے اور فرمایا خدیجہ خیریت؟ کہا عرض کیا کہ حضور اس کو میں بطور برکت اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر محمد عربی کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو وہ بھی اتار کے دے دیتا، اور یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں دوستو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے ہیں گھر نہیں ٹوٹتے، گھر جنت ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم شادی اس وقت کرتے جب ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں، کمانا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے سمجھ اب یہ سیانہ ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ شادی اسی وقت ہوتی ہے نا۔ کیا شادی کیا منہ میں ہمارے دودھ کے دانت ہوتے ہیں یا فیڈر لگا ہوتا ہے؟ اس وقت شادی ہوتی ہے۔ شادی اس وقت ہوتی ہے ہم جب 25 سال عمر ہوگی، 30 سال عمر ہوگی۔ تو یار کیا ہمیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں؟ اگر جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں، ماں باپ کو کیوں ذلیل ہم کرتے ہیں؟ میں تو یہ بھی کہوں گا نا، بوڑھوں کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ وہ تو بڑی محنت سے جو ہے نا وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں، گلی محلے سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، لیکن میاں بیوی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں۔ اور مرد جو کہتا ہے نا کہ میں مرد ہاں، باقاعدہ پہلے دن وہ رٹے رٹائے لفظ سناتا ہے کہ میری مان نہ مان میری ماں دی مننی، میری مان نہ مان میرے پیو دی مننی ہے،
اور میں کہتا ہوں یہ بے وقوفوں والے لفظ ہیں. سب سے پہلا کام کرنے والا یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتے, اسے محبت دیتے, اسے پیار دیتے. تمہیں یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے بولو براز بھی اٹھاتی. محبت عزت تو ہم نے دی کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھروں کا ماحول خود ٹھیک کریں. یہ نہ کہا کرے باجی آ کے تو ذرا کہ نوں سمجھا, آپ سمجھدار نہیں. دیکھیں میں باجی کی عزت کرتا ہوں, میری بھی باجی ہے, لیکن میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اتنا مجھے شعور ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا کس طرح ہے, اور میری عزت پوری فیملی میں اللہ کے فضل. یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہے. دیکھیے صاحب ہم بڑے ہو گئے ہیں. دو چیزیں حکیم لقمان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کس طرح کیا, کہا دو چیزوں سے. کہا کیا کیا؟ دو پڑیاں. وہ کہتے ایک محبت اور دوسری عزت. کہا اگر شفا پھر بھی نہ ملے تو فرمایا مقدار کو بڑھا دیا کرو. آپ بیوی کو عزت تو دے کے دیکھو, محبت تو دے کے دیکھو, وہ آپ کے پاؤں بھی چومے گی, آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی. کسی کو شرمندہ نہ کرو. اور یار اگر بہو کے ہاں بچے نہیں نہ ہو رہے, یہ تمہارے بیٹے کے نصیب ہے. رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے. عورت سے جھگڑا نہ کرو, اسے طلاق نہ دو, کس کو فارغ کرو اور ایک اور کرو. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو نصیب میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر کسی بیٹی کی ہاں صرف بچیاں ہی ہو نا تو پھر بھی ذلیل نہ کیا کرو. دوسری سے تیسری بیٹی ہو نا تو سسرال والے کہتے ہیں اگر اب کے بار بیٹی ہوئی تو اپنے گھر میں ہی رہنا. کیا یہ ہمارے رویے نہیں ہے؟ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹی لی تھی. میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں کو کہا ذرا دیکھیے اللہ خیر فرمائے, کوئی بچے یا اس کی ماں کو تو نہیں مسئلہ ہوا. وہ واپس آئی تو وہ کہتی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. وہ ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. بیٹی ہوئی تو اوی نا. تو اپنے رویوں پہ یار غور کریں, شرمندہ نہ کریں.